رمضان المبارک سے پہلے پہلے ہم ایسی تیاری کر لیں، عبادت کے لیے فارغ کر لیں اپنے آپ کو۔ ابھی مالیگاؤں کے ایک واقعے کے بارے میں لوگوں نے اشارہ کیا، شاید آپ لوگوں تک وہ بات نہ پہنچی ہو۔ جامعۃ الصالحات کے پاس ایک غیر مسلم، یہ گگری رگڑا جس کو کہا جاتا ہے، یہ صبح کے وقت روزانہ لگاتا ہے، اور مال کی کوالٹی اچھی ہونے کی وجہ سے بہت ساری مسلم گراہکیاں ہیں۔ وہ پورا رمضان المبارک اپنے دکان کو بند رکھتا ہے، کاروبار نہیں کرتا، اور مسلمان پردہ لگا لگا کر چائے کی دکان کھول کے بیٹھے، کھانے کی دکان کھول کر بیٹھے۔ انسانوں سے پردہ ہے، اللہ سے نہیں۔ کہو تو کاروبار ہے۔ ایک غیر مسلم کو اتنا یقین اور توکل ہے کہ مجھے اللہ سال بھر کے اندر 11 مہینوں میں اتنا دے دیتا ہے کہ رمضان میں کمانے کی ضرورت نہیں، لیکن مسلمان کو اعتماد اور یقین نہیں ہے، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے۔ وہ غیر مسلم ہو کر پورا مہینہ اپنا کاروبار بند رکھ سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ وہ ٹھیک ہے غیر مسلم ہے، لیکن سوچئے وہ کیا کر رہا ہے، مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہے، مسلمانوں کی آنکھیں کھول رہا ہے، اور ہم ہے کہ اپنا کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نمازیں بھی ترک کر دی جاتی ہے، لوگ معمولی بہانوں کے پر روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے، جس کے لیے مہینوں انتظار کیا جاتا ہے اسلاف کے یہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے لیے اہتمام کیا کرتے، اور آخری عشرہ آنے کے بعد جیسے جیسے رمضان بڑھتے جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عبادت کا شوق بڑھتا جاتا، گھٹتے نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں مزاج بالکل الٹا ہے صحابہ کے خلاف۔ شروع میں بالکل مسجد تنگی دامہ کا شکوہ کرتی ہے، 1 دن 2 دن 3، دھیرے دھیرے سارے غائب ہونا شروع ہوئے، پھر اخیر عشرے میں کچھ آنا شروع ہو جاتے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات جب تراویح پڑھائی تعداد بڑی تھی، دوسرے رات اس سے زیادہ، تیسری رات مسجد بالکل بھر چکی تھی، اور چوتھی رات جس رات آپ نکلے ہی نہیں، مسجد بالکل بھر گئی تھی، لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو صحابہ کا عبادت کا شوق بڑھتے چلتا تھا، گھٹتے نہیں چلتا تھا، اور ہم اس کے بالکل برخلاف اپنے شوق عبادت کو دباتے چلتے ہیں، اور آخری عشرہ تو مکمل طور سے عید کی تیاری میں لگا دیا جاتا ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ آپ پہلے سے تیاری کر لیں رمضان کے پہلے، تاکہ اس پورے مہینے کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، اس لیے کہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا ربط ہے۔ رمضان کو یہ اعزاز اور یہ شہرت، مقبولیت، یہ سب کے سب قرآن کی برکت سے ملی ہے۔ لیلۃ القدر کی بنیاد کے پر یہ اعزاز عطا کیا گیا۔ تو رمضان اور قرآن کا بہت گہرا ربط ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو بہت ساری چیزیں ایک جگہ پر لا کر جمع کر دی گئی ہیں۔